السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آج کا سبق سن لیجئے۔ آج کے سبق کی سرخی ہے نیک لوگوں سے دوستی کیجئے، پارٹ نمبر 92، سلسلہ وار سیرت اور قصہ حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کا۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ خود بیان کرتے ہیں کہ میں نے 4000 استاذوں سے علم حاصل کیا۔ ظاہر ہے کہ یہ 4000 استاذ کسی ایک شہر میں تو ہوں گے نہیں، ان سب کے پاس پہنچنے کے لیے آپ نے طویل سفر کیے ہوں گے، سالوں مشقتیں برداشت کی ہوں گی۔ ایک مرتبہ کسی نے ان سے پوچھا کہ آپ کب تک علم حاصل کرتے رہیں گے؟ فرمایا موت تک۔ ہو سکتا ہے کہ وہ بات مجھے اب تک معلوم نہ ہوئی ہو جو میرے کام کی ہو۔ ان کے مشہور اساتذہ میں حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کے، یعنی جن کی خاص تربیت انہیں ملی، وہ امام ابو حنیفہ تھے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے خوب فقہ حاصل کیا حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ نے۔ اور ایک سفیان ثوری تھے۔ جب ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہو گیا تو پھر یہ امام مالک کے پاس آ گئے مدینہ منورہ۔ اس سے پہلے بھی امام مالک کے پاس آتے تھے۔ لوگ جو ہے چونکہ امام صاحب کا اخلاص، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا اور سفیان ثوری کا اخلاص، خود عبداللہ ابن مبارک فرماتے کہ اگر ابو حنیفہ نہ ہوتے اور سفیان ثوری نہ ہوتے تو میں بالکل جاہل رہتا، مجھے کچھ پتہ نہیں چلتا کہ حدیث کیا ہے، علم کیا ہے، فقہ کیا ہے۔ بڑے بڑے علماء ان کا بہت اکرام کرتے تھے، چونکہ شروع کی زندگی ان کی ٹھیک نہیں تھی، تو جو بوڑھے لوگ تھے وہ کہتے تھے کہ ارے چھوکرا، ارے لونڈا، ارے خراب لڑکا۔ چونکہ شروع کی زندگی میں ان کا قصہ بیان کروں گا، جب جوانی ہوئی تھی ان کی کیا عادتیں تھی، یہ بھی فقہاء علماء نے لکھا ہے۔ تو بڑے لوگ یہ کہتے تھے کہ ارے یہ لڑکا، اس کو تو ہم نے فلاں جگہ دیکھا تھا، اس کو تو فلاں جگہ دیکھا تھا، اس کو تو فلاں جگہ دیکھا تھا۔ ہر قسم کی برائی ان کے اندر ان کی شروع کی زندگی میں تھی۔ لیکن اللہ تعالیٰ جب کسی کو ہدایت دینا چاہے تو رستے کھل جاتے ہیں اس کے لیے۔ یہ تو کہتے تھے کہ ارے لونڈا اتنا بڑا آدمی بن گیا، ارے چھوکرا اتنا بڑا آدمی بن گیا۔ بڑے بوڑھے کہتے تھے کہ یہ تو گڑبڑ تھا، اور یہ کتنا بڑا آدمی بن گیا۔ اب ان کی زندگی کیا تھی وہ انشاءاللہ میں 1-2 دن میں بیان کروں گا۔ اچھا، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کبھی بھی اپنی کرسی پر کسی کو بٹھاتے نہیں تھے۔ مسجد نبوی میں روضہ اقدس کے قریب امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا درس ہوتا تھا، اور پردہ پیچھے پڑا رہتا تھا۔ آگے مرد ہوتے تھے، پیچھے عورتیں ہوتی تھی، خاص طور سے ان کی بیٹیاں ہوتی تھی امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی۔ چنانچہ بہت یعنی نورانی فضا ہوتی تھی، بڑے بڑے فقہاء، بڑے بڑے علماء، زہاد، مسجد نبوی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو قبر مبارک، روضہ اقدس۔ تو امام عبداللہ ابن مبارک جو ہیں اچانک پہنچ گئے مسجد نبوی میں، اور پہنچنے کے بعد امام مالک کے درس میں پیچھے بیٹھ گئے عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ۔ امام مالک نے جب دیکھا کہ عبداللہ ابن مبارک آئے ہیں تو چنانچہ اور امام مالک جو یہ بھی لکھا ہے، میں جو یہ مضمون سارا میں نے میری کتاب جلد بکھرے موتی جلد 5 صفحہ 418 419 بلکہ 410 سے لے کر 425 تک سارا یہ مضمون میں نے لکھا ہے، وہاں دیکھ لیا جائے۔ ایک مرتبہ عبداللہ ابن مبارک مدینہ منورہ تشریف لے گئے، وہاں امام مالک سے ملنے کے لیے پہنچے۔ امام مالک اپنی شاہانہ شان کے ساتھ طلباء کو حدیث پڑھانے میں مشغول تھے۔ جو ہی آپ عبداللہ ابن مبارک پر امام مالک کی نظر پڑی، فوراً کھڑے ہو گئے امام مالک۔ امام مالک کا کھڑا ہو جانا اور بڑے بڑے فقہاء کے مجلس میں کھڑا ہو جانا، درس دیتے دیتے کھڑا ہو جانا، فوراً کھڑے ہو گئے، اٹھے اور آپ سے گلے ملے۔
اور نہایت عزت کے ساتھ آپ کو اپنی مسند پر بٹھایا. اس سے پہلے امام مالک کسی کے لیے بھی مجلس سے نہیں اٹھے تھے. یہ ایک ہی آدمی ہے کہ جس کی وجہ سے امام مالک اٹھے اور اٹھ کر جو ہے انہوں نے اپنی کرسی پر بٹھایا. جب امام مالک ان کو کرسی پر بٹھانے لگے تو عبداللہ ابن مبارک بہت روئے. یہ فرمایا کہ حضرت یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہے قریب میں، ابو بکر قریب ہے، عمر قریب ہے، بڑے بڑے لوگ ہیں، یہ بڑی جگہ ہے، میں اس کرسی پر نہیں بیٹھ سکتا. یہ فرمایا نہ بیٹھو تم. چنانچہ ان کو اپنی جگہ بٹھایا. کتابوں میں لکھا ہے کہ جب عبداللہ ابن مبارک کرسی پر بیٹھ رہے تھے تو وہ درس دے نہیں سکتے تھے، کوئی حدیث بیان نہیں کر سکتے تھے، شرماتے تھے کہ حضور کے سامنے میں کیا حدیث بیان کروں، کہ حضور کے سامنے کیا میں علم بیان کروں. جب وہ رونے لگے کہ امام مالک بھی رونے لگے. امام مالک نیچے بیٹھے ہوئے ہیں، عبداللہ ابن مبارک کرسی پر بیٹھے ہوئے ہیں، سارے فقہاء سامنے بیٹھے ہیں، سب رونے لگے اور رونے کا ایک منظر ہو گیا اور پھر اذان ہونی شروع ہو گئی. یہ مجلس ختم ہوئی. بقیہ تفصیل کل پوری کروں گا انشاءاللہ. پڑھ لو میرے ساتھ. رب زدنی علما، رب زدنی علما، رب زدنی علما. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب